السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر ناول آپا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں نریشن بیان کروں گی وہ دل درد سے خالی نہیں، جو کہ لکھا ہے نیلم ریاست صاحبہ نے۔ اب اس کے پارٹ 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اگر اس کی محمد کے ساتھ کوئی بہت گہری دوستی نہیں ہوئی تھی تو وہ اس سے خار بھی اب نہیں کھاتی تھی۔ اس کی بے تکی باتوں کا جواب نہیں دیتی تھی پر سنتی توجہ سے تھی، اور محمد بیچارہ اسی میں خود کو افلاطون سمجھتا تھا، جیسے نوال کی گڈ لسٹ میں آ کر بہت بڑا مارکا انجام دے لیا ہو۔ گرمیوں کے خوبصورت دنوں کا لطف اٹھانے کے چکر میں کمیونٹی سینٹر والوں نے ایک فیلڈ ٹرپ کا پروگرام بنایا تھا، کیونکہ کمیونٹی سینٹر میں نوجوانوں سے زیادہ تعداد عمر رسیدہ اور درمیانی عمر کے لوگوں کی تھی۔ الٹے اس لیے بس ہائر کی گئی جس کے لیے سب نے مل کر حسب حیثیت فنڈز دیے تھے۔ اسی طرح سبھی ممبرز کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان وغیرہ بھی لے کر آنے والے تھے۔ ٹرپ پر جانے کے لیے نوال بڑی پرجوش تھی۔ ایک دن پہلے ڈھیر سی شاپنگ کر کے لائی، وہ سب کے لیے سینڈوچز بنانے والی تھی۔ اسی حساب سے اس نے چیز، بٹر، جیم، مایونیز، ٹیونا، بیبی کارن وغیرہ وغیرہ خرید کر رات میں ہی سبھی سامان تیار کر کے رکھ دیا اور اپنے کپڑے منتخب کیے۔ وہ پر امید تھی کہ فراز کو بھی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، مگر شام 5 بجے آنے والی فون کال نے ساری خوشی غارت کر دی۔ کال اس کے موبائل پر آئی تھی، اس دفعہ ان نون کے بجائے 0800 والا نمبر تھا۔ ہیلو نوال، فون بند مت کرنا۔ وہ آواز پہچان گئی تھی، یہ اسی انجان آدمی کی کال تھی جس نے اسے تصویریں دی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی دوبارہ سے میرا نمبر ملانے کی؟ نمبر ملانے کے لیے جرت کی نہیں، انگلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سلامت ہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تمہاری بھلائی، میری بھلائی چاہتے ہو تو آج کے بعد یہ نمبر کبھی مت ملانا۔ ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر بھاڑ میں جاؤ، مرو۔ میرے پاس تم جیسے اٹینشن سنیکرز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہاں جانتا ہوں میں کہ تمہارا سارا ٹائم اپنے 2 نمبر بغیرت شوہر کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ غصے سے کچھ بول نہ پائی۔ تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارا منہ نوچ لیتی۔ ہاں جانتا ہوں نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، تو کیوں میرا باپ بننے کی کوشش میں ہو؟ آخری دفعہ کہہ رہی ہوں اپنے کام سے کام رکھو ورنہ پچھتاؤ گے۔ تم نہ بھی بتاؤ تو بھی میں جانتا ہوں کہ میں پچھتاؤں گا، ابھی بھی پچھتا رہا ہوں۔ اس لمحے کو جب تمہیں پہلی دفعہ تمہارے شوہر کے ہاتھوں تھپڑ کھاتے دیکھا تھا، اس لمحے میرا جی چاہا کہ سیدھا پولیس میں جا کر شکایت کر دوں، مگر پھر میں اس حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ آخر تم خود ایسا کیوں نہیں کرتی؟ کیا چیز تمہیں اتنا بے تعلق بے وجود سا رشتہ ختم کرنے سے روک رہی ہے؟ تم ہو کون ذلیل انسان میری زندگی پر تبصرہ کرنے والے؟ تم تو انسانیت کے بڑے سطحی درجے سے بھی گرے ہوئے ہو، 2 ٹکے کے انسان ہو۔ میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو سن لو، مجھے وہ بھی پھر بھی پیارا ہے۔ ہاتھ اٹھائے یا جان سے مار دے، تمہارا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمہیں اب بھی مارے گا نوال بیگم، یہ تمہاری محض خوش فہمی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے نہوش کے ناخن لو لڑکی، وہ تمہیں مار چکا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ نوال نے نہ صرف فون بند کر دیا بلکہ بیٹری نکال کر سم باہر نکالی اور توڑ کر بن میں پھینک دی۔ اس کے چہرے سے تپش اٹھ رہی تھی۔ آخر ایک غیر انجان آدمی کیسے میری زندگی کے بارے میں اتنا کچھ جان گیا؟ اور مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فراز کو بتا دوں؟ آخر اس آدمی کا مقصد کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھتی چلی گئی۔ فراز آفس سے واپس آیا تو اس نے خاموشی سے اسے کھانا دیا، جسے آج اس نے بھی حسب معمول نقص نکال کر کھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی نوال، تمہارے کون سا کوئی درجن بھر بچے ہیں جن کے ساتھ تم سارا دن مصروف رہتی ہو؟ ایک گھر کی دیکھ بھال اور دوسرا کھانا بنانا، یہ 2 کام کرنے ہیں، اور یہی 2 کام بھی تم ٹھیک سے نہیں کر پاتی ہو۔ آخر وہ بھی تو عورتیں ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں، پالتی ہیں، گھر بار بھی سنبھالتی ہیں۔ شاید اسی لیے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تم سے تو بچے بھی نہیں سنبھالے جا سکیں گے۔ ہاں ایک کام تو تم بہت اچھے طرح سے کر سکتی ہو،
دل کی زمین پر قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا اور وہ اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں پہ اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی، جس پہ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی تھی کہ نوال تم واقعی بہت بہادر ہو۔ فراز نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا پھیر کر نیچرل رنگ کی ہلکی سی لپسٹک کو صاف کر دیا۔ لپسٹک بہت سلیقے سے لگاتی ہو، حالانکہ تمہارے ہونٹوں پر سج کر خوبصورت سے خوبصورت رنگ بھی اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ آنکھوں کے تپتے صحرا میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ابھری۔ وہ ایک دفعہ پھر جی بھر کے حیران ہوئی۔ نوال تم تو جینا سیکھ رہی ہو، اب تو چوٹ لگنے پہ تمہارے جسم سے خون بھی نہیں رستا۔ سڑک کے اس پار موجود آسمان کو چھوتی عمارتوں میں سے تیسرے نمبر والی عمارت کی 5ویں منزل پہ موجود فلیٹ میں کھڑکی کے شیشے کے ساتھ سر ٹکائے باہر گھورتے ہوئے شخص کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ آج بہت دنوں بعد اسے نوال کی بالکونی کا پردہ اٹھتا نظر آیا تھا، اور اس لمحے کا اس نے جس بے چینی سے اس گزرتے وقت میں انتظار کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اپنے بالوں میں دایاں ہاتھ پھیر کر اس نے ذہن میں ابھرنے والی سوچوں کو جھٹکنا چاہا۔ وہ بغیر کیمرہ زوم ان کیے ہوئے نوال کے کچن کا سارا منظر بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا، مگر کچن سے آگے موجود سیٹنگ روم میں دیکھنے کے لیے اس کا کیمرہ بہترین آلہ تھا۔ سیٹنگ ایریا میں اسے کچھ موومنٹ نظر آئی تو اس نے فوراً کیمرے کی آنکھ سے زوم ان کیا۔ نوال صوفے کے قریب کھڑی تھی اور اس کا شوہر ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اس کے برابر کھڑا ہوا، اور وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا مگر کیمرے والا الفاظ سمجھنے سے قاصر تھا۔ لپ ریڈنگ بھی کام نہ آئی۔ نوال کے شوہر نے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ وہ کیمرے میں دیکھ رہا تھا کہ نوال کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، نہ خوشی، نہ حیرت، نہ جوش، نہ غم، نہ غصہ، کوئی جذبہ ادھر موجود نہ تھا، بالکل ایک ڈمی معلوم ہوئی۔ ایک لمحے کو اس نے کیمرہ اپنی آنکھوں سے دور ہٹایا اور گردن کی کھڑی ہوتی لوؤں پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سارے جسم پہ جیسے چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ دونوں لب سختی سے ایک دوسرے میں بھیجے ہوئے تھے۔ ماتھے پہ سوچ کی لکیریں واضح ابھری نظر آ رہی تھیں، جو کہ اس کی ذہنی پریشانی کے ترجمانی تھی۔ ہاں، وہ پریشان تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا، اور اس عورت کے لیے پریشان تھا جو اس کی کچھ بھی نہ تھی۔ کیا رشتہ تھا؟ کچھ بھی نہ، کوئی رشتہ تھا۔ اس نے کیمرہ دوبارہ آنکھ کے سامنے کیا۔ دوسری طرف سے نظر آنے والے منظر نے اسے جو تکلیف پہنچائی تھی وہ اس تکلیف سے شاید ہی زیادہ تھی۔ اس تکلیف سے شاید ہی تھی جو اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ وہ بدصورت آدمی پھل کاٹنے والی چھری کی تیز دھار والی نوک سے نوال کے نازک جلد میں اوپری ہونٹ کے بالکل آؤٹ لائن کے قریب بڑی بے دردی کے ساتھ لکیر کھینچ رہا تھا۔ اتنی دور سے بھی وہ چھری کے زخم سے رسنے والے خون کے رنگ کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ کمینے بدذات کتے کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ اس نے تیزی سے اپنے جیب میں موبائل برآمد کیا اور اسی تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ فون کان کے قریب کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ بلڈی فون اٹھاؤ۔ اس کی آواز ویرانے میں ابھرنے والی نامعلوم دھاڑ کی طرح فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر معدوم ہو گئی۔ اس کے فلیٹ کی ساری روشنیاں گل تھیں۔ بلیک ٹراؤزر کے اوپر ڈھیلی سی سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور وہ یہاں سے وہاں اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹ رہا تھا۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ اسی لمحے اس نے کال کاٹ دی اور 3 سیکنڈ کے وقفے سے دوبارہ وہی نمبر ری ڈائل کیا۔ دوسری دفعہ تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ یہ آواز سن کر غصے سے اس کے دماغ کی شریانیں یوں لگتا تھا کہ کسی لمحے بھی پھٹ جائیں گی۔ وہ چاہتا تھا کہ ریسیور میں ابھرنے والی آواز کو دنیا جہان کی گالیاں اور کوسنے دے، مگر ضبط کرتے ہوئے خاموش رہا، ورنہ تو اس کے لیے یہ بھی بہت آسان تھا کہ اسی وقت نوال کے فلیٹ تک جا کر اسے شوہر کے منہ پر 6-7 گھونسے مار کر آتا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے نفرت نہ کی تھی جتنی نفرت اس وقت نوال سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسی عورت ہے؟ وہ 2 ٹکے کا اس کا آدمی اس کے خوبصورت چہرے پر کبھی نہ مٹنے والے نشان چھوڑ رہا ہے، اور یہ بت بنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔
چھوڑ کیوں نہیں دیتی ایسے جانور سفتے آدمی کو؟ وہ ایک آزاد معاشرے کی پیداوار تھا۔ اس کا ذہن گھٹ گھٹ کر جینے، اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کو پس پشت ڈال کر بے وجود رشتوں کی نشوونما کرنے والے فلسفے سے بالکل ناواقف تھا۔ یہ عورت اس کی زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا عجوبہ ثابت ہو رہی تھی، اور اگر یہ کہا جاتا کہ وہ دنیا گھوم چکا تھا تو غلط نہ ہوتا۔ وہ ایک لیڈنگ میگزین اور نیوز پیپر کا قابل اعتماد اور قابل فوٹوگرافر تھا۔ اس کے علاوہ اپنے شوق سے مختلف ڈاکومنٹریز بھی بنا چکا تھا۔ اس کا کمایا اس کی اپنی جیب میں جاتا تھا۔ روپے پیسے کے علاوہ بھی کسی چیز کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ اپنے کام سے اس کو جنون کی حد تک عشق تھا۔ زندگی بڑی فوکس جا رہی تھی، مگر اس لمحے تک جب تک وہ نوال سے نہیں ٹکرایا تھا، جس عورت نے ایک ہوش مند سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے کرنے والے آزاد خیال آدمی کی سوچ ہی کیا زندگی کی ترجیحات تک متاثر کر دی تھی۔ آج کل اپنے فارغ وقت کو چھوڑ کر اپنے کام کے دوران بھی وہ اسے ہی سوچتا تھا۔ اس نے تو یہ سن رکھا تھا کہ ایشین لوگوں میں رسم و رواج، طور طریقے ذرا مختلف ہیں۔ گھر بسانے کے چکر میں فریقین کبھی کبھار سمجھوتے بھی کرتے ہیں، مگر ایسی درندگی کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دفعہ نوال کو سوچتے ہوئے اسے ٹریسی بیکر بھی یاد آ جاتی تھی۔ 30 سالہ ٹریسی اس کی ہمسائی تھی۔ جب وہ خود صرف 10 سال کا تھا، ٹریسی اور اس کا بوائے فرینڈ دونوں ہی نشہ کرتے تھے، اور نشے کی حالت میں ایک دوسرے کو گالیاں بکنا ان کا معمول تھا۔ مگر وہ جب بھی ٹریسی کے بوائے فرینڈ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس نشہ کرنے والی، شراب کے نشے میں دھت گھومنے والی عورت نے جواب میں اپنے بوائے فرینڈ کو ہر دفعہ ناک کو چنے چبوائے تھے۔ کیونکہ وہ ہلکا سا تھپڑ بھی مار دیتا تو ٹریسی فوراً واویلا مچا کر پولیس کو فون کر دیتی، اور اس کا بوائے فرینڈ کئی دن حوالات کی ہوا کھانے کے بعد باہر آتا اور دوسری دفعہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچتا۔ ٹریسی نے تعلیم مکمل نہیں کی ہوئی تھی۔ وہ ہائی اسکول چھوڑ کر اپنی دوسری سرگرمیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ٹریسی کے مقابلے میں نوال کے پاس زیادہ تعلیم تھی، مگر زیادہ تعلیم رکھنے والی نوال کے مقابلے میں ٹریسی اپنے حقوق سے زیادہ واقف تھی۔ نشے میں ہوش گنوا کر بھی اس نے ایک مرد کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اسے بے دریغ جانوروں کی طرح مار سکے، اور اس عورت سے وہ واقف ہوا تھا جس کا آدمی اسے ذہنی، جسمانی، جذباتی ہر قسم کی اذیت سے دوچار کرتا ہے، اور وہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اسے پیارا ہے۔ کیا اس عورت کو اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے رتی بھر محبت نہیں؟ دوسری دفعہ سے فون بند کر دیے جانے کے بعد اسے دوبارہ نمبر نہیں ملایا، کیونکہ کیمرہ اٹھا کر اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گیا، اور یہ دیکھ کر اسے سکون ملا کہ جس مقصد کے خاطر سے وہ نمبر ملایا تھا وہ مقصد کامیاب ہوا تھا۔ نوال کا شوہر نوال کو چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ شاید وہ لاسٹ آنے والی کال کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا، جو کہ اسے کبھی بھی نہیں ملنا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے نمبر کو ہائیڈ رکھتا تھا، سوائے ان نمبرز کے جو اس کے کانٹیکٹ لسٹ میں شامل تھے۔ کوئی غیر نمبر اس کا نمبر ٹریس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو سیدھی نظر اٹھتے ہوئے پردے پر گئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ تب سے بے تاثر نظر آنے والے چہرے پہ اس وقت مختلف قسم کے تاثرات کی جیسے بارش سی ہوئی تھی۔ شوق، غصہ، جھنجھلاہٹ اور اینڈ پہ بے بسی۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ وہ کچن میں لائٹ کے نیچے کھڑی کھڑکی سے باہر نظر آنے والے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ فلیٹوں کی کھڑکیوں میں اس کا سراغ ڈھونڈ رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ کوئی بڑے شوق اور غور سے اس کا تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ پھر اس نے وہ عمل کیا کہ کم از کم وہ توقع نہیں رکھتا تھا، اور پھر وہ کر کے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ جب تک وہ اسے کیمرے میں نظر آتی رہی، وہ سانس روکے یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور سارے مناظر کیمرے میں محفوظ کرتا گیا۔ جب وہ وہاں سے ہٹ گئی، اس نے کب کی رکی ہوئی سانس خارج کی اور اپنی پیشانی شیشے کے ساتھ ٹکا دی۔ آنکھیں بند کر کے وہ کئی سیکنڈ تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ کیوں کر رہی ہو؟ کیوں تم میرے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہو؟
تمہارے اندر ظلم برداشت کرنے کی ہمت ہوگی، مجھ میں نہیں ہے۔ باقی کی ساری رات وہ گاہے بگاہے دیکھتا رہا مگر وہ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کچھ محسوس کرنا نہیں چاہتی تھی، کوئی بات نہ کرنا چاہتی تھی، نہ سننا چاہتی تھی، مگر یہ خیال دماغ کی سلیٹ سے مٹ کر نہیں دے رہا تھا کہ یقیناً وہ دیکھ رہا ہوگا۔ غیر محسوس ہونے کی سوچ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ فیک پبلسٹی کے لیے کیسے کیسے بوگے سٹنٹ کر جاتے ہیں۔ اس آدمی کے پاس میری تصویریں ہیں، یقیناً اگر وہ تصویریں لے سکتا ہے تو ویڈیو بھی بنا سکتا ہوگا، بلکہ بنائی ہوئی ہوگی، اور اگر اس سے میری ویڈیوز کسی سوشل سائٹ پر ڈال دیں تو یا اللہ، میرا ہادی و غم کو سہار صرف تو، میرا با اختیار با کمال صرف تو، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مجھ پر وہ بوجھ مت ڈال جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ دل میں اپنے مالک و مختار سے مخاطب ہوتے ہوئے ہی اس نے سائڈ دراز میں سے نیند کی گولیاں نکالیں، 2 لے کر پانی کے ساتھ نگل کر اچھی طرح کور اوڑھ کر لیٹ گئی۔ یا اللہ، میرا تیرے سوا اور کون ہے تیرے حبیب سے بڑھ کر؟ میرے پاس تیرے حضور پیش کرنے کے لیے اور کوئی واسطہ نہیں ہے، بنا تجھے بتا تجھے تیرے پیارے کے سوا اور کس کا واسطہ دوں؟ میری عزت تیرے ہاتھ میرے پیدا کرنے والے۔ دوسرے کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بہت جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اوپری ہونٹ اور ناک کے درمیان میں لگی سرخ لائن جمے ہوئے خون کی تھی، اس نے زخم دیکھنا تو دور کی بات صاف تک نہ کیا تھا۔ پردہ ہٹا دیکھ کر وہ اپنی ساری جسمانی تکلیف بھول گئی تھی۔ پردہ یقیناً فراز نے ہٹایا ہوگا۔ ہونٹ پر سوجن بکھر رہی تھی، پر نیند کی پری نے بڑی محبت سے اسے اپنی آغوش میں بھر کر تھپکیاں دی تھیں۔ اگلی صبح اس کی آنکھ جب تک کھلی اچھا خاصا دن نکل چکا تھا۔ سورج کی کرنوں کو چھن چھن کر کھڑکی سے بیڈ روم تک آتا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ فجر کی نماز جاتی رہی تھی مگر بیڈ روم سے نکل کر فلیٹ کا جائزہ لینے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ فراز بھی کام پہ جا چکا تھا۔ وال کلاک جو کہ کچن کی سامنے دیوار پر لگا تھا اس وقت صبح کے 8:45 بجا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آ کر بے دلی سے صوفے پر بیٹھ کر ریموٹ سے ٹی وی آن کرنے لگی۔ لمبی نیند لینے کے بعد وہ فریش محسوس کر رہی تھی، اور کچھ یہ بھی تھا کہ کل رات ہونے والے واقعات اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے، مگر بے خیالی میں اپنے ہونٹوں سے چھو جانے والا ہاتھ تکلیف کا احساس جگا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساری باتیں چھن سے ذہن کے پردے پر آ گریں۔ واش روم کے آئینے میں ابھرتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھ کر ہی وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ٹرپ کے ساتھ جا کر ہرگز بھی سب کی چبھتی اور سوالیہ نظروں کا سامنا نہیں کرے گی، اور کہ کوئی نئی بات تو نہ ہوگی کہ اس کا یوں آف ہونا۔ اب تو سب کی عادت ہو گئی تھی اس کے بتائے بغیر چھٹی کر لینے کی، مگر تب ہی ان ڈھیروں سینڈوچز کا خیال آیا جو اس نے کل اتنی محبت اور عقیدت سے سب کے لیے تیار کر کے فریج میں رکھے تھے۔ گرم پانی کھول کر اس نے دھیرے دھیرے سے زخم پر جمع خون صاف کر کے جائزہ لیا۔ زخم پر پلاسٹر ہرگز نہیں لگایا جا سکتا تھا، میک اپ کے ساتھ کور ہونے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جس پر عمل کرنے کی غرض سے اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور سرکازی کا نمبر ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، نوال بول رہی ہو؟ جی نوال ہی ہوں۔ کہاں ہو؟ ادھر سبھی آ کر اکٹھے ہو رہے ہیں اور تم ابھی تک نہیں آئی ہو۔ سوری، وہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، میں ٹرپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ مگر کیوں؟ قاضی صاحب حیرت سے بولے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انکل، آپ پلیز محمود کو میرے گھر بھیج دیں، میں نے اسنیک بنائے ہوئے ہیں، آ کر لے جائے۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے نوال، آخر یوں اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ آواز سے تو ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ وہ دراصل اس کی سمجھ میں نہ آیا بہانہ کیا کرے۔ میں واش روم میں پھسل گئی ہوں اور شیشے کا پیس میرے چہرے پہ لگا ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ کی بندی، زیادہ تو نہیں لگ گیا؟ نہیں انکل، ٹھیک ہوں، بلکہ 1-2 دن تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں تندرستی دے، کیونکہ آج اپنا پنڈو پتر بھی گر کر آیا ہے، بائیں آنکھ ساری نیلی کالی ہوئی پڑی ہے۔ ہاں، محمد کیسے گرا؟
ہلکے ہلکے مونچھوں کے ساتھ سر پہ تیل انڈیل کر درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کا اندر انکل جیدی سٹائل، پھر چشمہ کیا کم ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے آنکھوں میں ڈوئیاں بھر بھر کر، سرما بھی اس کی باتیں، سارے پیکج کو سامنے رکھتے ہوئے قاضی صاحب نے محمد کا نام پینڈو پتر رکھا ہوا تھا، جو کہ اب دوسرے ممبرز کی زبان پر بھی عام ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے پینڈو پتر بتیاں دیکھنے سٹی سینٹر نکل گیا تھا، وہیں چلتے چلتے کسی پول میں جا سر مارا۔ ابھی ساری تفصیل نہیں پوچھی کہ کتنی لڑکیوں کا پیچھا کرتے پٹ کر آیا ہے۔ نوال کے ہونٹوں پہ ہنسی ابھری، مگر درد کی شدت سے وہ لب بیچ کر رہ گئی۔ اسے بولنے میں بھی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ انکل آپ محمد سے کچھ نہ کہیں، میں خود لے کر آ جاتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوگی اسی ناول کی نریشن میں۔ اللہ حافظ۔